ذرا تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک آخری روٹی بچی ہے جو آپ خود نہیں کھاتے بلکہ اپنے بچے کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے بھی مر جانا ہے اور آپ کے اس بچے نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کو اس صورتحال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوں وہ آپ سے ہمدردی نہ کریں، بلکہ آپ کو صرف ایک ڈیٹا کے طور پہ دیکھیں، ایک ہندسے کے طور پہ دیکھیں اور اپنی اس پالیسی کو جاری رکھیں۔ یہی کچھ کیا ہے ملحدین حکمرانوں نے انسانیت کے ساتھ پچھلی صدی میں، جہاں بڑی بڑی ریاستیں ٹوٹی، سلطنتیں ٹوٹی، انقلاب آئے، بہت کچھ ہوا اور انسانیت کو ایک تجربہ گاہ بنایا گیا اس مفروضے کے نام پہ کہ ہم آپ کے لیے ایک بہتر ماحول کریٹ کر رہے ہیں، نئی دنیا کی از سر نو تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ملحدین نے بار بار انسانیت کی چیخیں نکال دی لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے؟ ناؤ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ملحد ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں ملحدین میں ہی یہ پیٹرن، یہ رجحان کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں نیورو سائنس سے ملتا ہے۔ کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی نے 2016 میں ایک بڑا اہم پیپر پبلش کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انسانی دماغ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق منطق، ڈیٹا، تجزیہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق انسانی ہمدردی، انسانی تعلق، ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کنکلوژن یہ تھی کہ جو ملحدین کا دماغ ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیٹا، تجزیہ، اپنی منطق، ان چیزوں تک رہتا ہے، دماغ کے اس حصے کو زیادہ استعمال کرتا ہے، جبکہ خدا کو ماننے والے انسانی ہمدردی، انسان کے ساتھ انسانیت کے نام پہ ایک تعلق، ان چیزوں پہ زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ کہانی کافی کمپلیکس ہے لیکن اس کو کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آخر یہ تاریخ کا پیٹرن ہے، سائنس اس کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے۔ کھولتے ہیں اس کہانی کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیس ویسٹرن یونیورسٹی نے پیپر پبلش کیا، ایکچولی اینتھنی جیک اور ان کے ساتھیوں نے 2016 میں PLOS ONE میں ایک بڑا اہم ریسرچ پیپر شائع کیا۔ اس پیپر کا جو عنوان تھا، جو ٹائٹل تھا، وہ بڑا دلچسپ تھا، یعنی کہ وائی ڈو یو بلیو ان گاڈ، ریلیشن شپس بٹوین ریلیجیس بلیف، انالیٹیکل تھنکنگ، مینٹلائزنگ اینڈ مورل کنسرن۔ اس پیپر میں 8 مختلف سٹڈیز کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ خدا پر ایمان، تجزیاتی سوچ، دوسروں کے ذہن، احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت اور اخلاقی ہمدردی کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ تھا کہ تجزیاتی یعنی کہ انالیٹیکل سوچ کا تعلق خدا کے انکار کے ساتھ زیادہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ خدا پر ایمان کا تعلق اخلاقی ہمدردی کے ساتھ کنسرن اور جو انسانی کنسرن ہے اس کے ساتھ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ تحقیق نہیں کہتی کہ جو ملحدین ہوتے ہیں وہ انسانی ہمدردی سے ہمیشہ خالی ہوتے ہیں، یہ جو مذہبی انسان ہوتے ہیں وہ عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کہنا سائنس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور یہ بڑی ایک انجسٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ لیکن یہ تحقیق ایک اہم اشارہ ضرور دیتی ہے کہ انسانی دماغ میں جو انالیٹیکل تھاٹ ہے اور انسانی ہمدردی ہے، اس کے درمیان ایک تناؤ پایا جاتا ہے۔ ہم دونوں کام ہر وقت اکٹھے نہیں کر سکتے، ہے نا، یعنی کہ جب دماغ بہت زیادہ حساب کتاب، نظام، ڈیٹا، منصوبہ بندی، پیداوار اور تجزیے کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان کا پھر جو جذباتی اور ہمدردی والا پہلو ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ انسان کسی کے دکھ، تکلیف، رشتے، آنسو اور انسانی اذیت کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ خشک تجزیاتی انداز پیچھے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ریئل ہیومن ایموشن کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا اسٹالن، ماؤ، ہولوڈومور، جو کازک فیمن تھا، قحط تھا، یا گریٹ لیپ فارورڈ، اس سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تعلق یہ ہے کہ جب ایک حکمران، ایک پارٹی، ایک نظریہ یا پوری ریاستی مشینری مسلسل انسان کو انسان کے طور پر نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر نظام کے حصے کے طور پر دیکھنے لگے تو پھر آہستہ آہستہ انسانی دکھ کی جو ایک اخلاقی طاقت ہے یا قوت ہے وہ یا سگنیفیکنس اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ بھوک سے مر رہا ہے، امیجن دس سینٹینس نا، ایک خدا پرست کے لیے یہ اس کے اخلاقی شعور کو جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن ایک جو مادہ پرست انقلابی ملحد ہے وہ ذہن اسے اس طرح سے نہیں دیکھتا، وہ اسے بلکہ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ یہ ہماری جو کلاس انیمی ہے نا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اناج کی جو زبردستی وصولی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، یا پیداوار کے ہدف کا مسئلہ ہے۔ یہ سوشلسٹ تبدیلی کی وقتی قیمت ہے، یہ مستقبل کی مثالی دنیا کے راستے کی قربانی ہے،
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ المیہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹالن کے دور میں یوکرین اور کوبان میں 1932-33 کے زمانے میں جو قحط آیا، اسے ہولوڈومور کہا جاتا ہے. مختلف تحقیقات اس پہ اویلیبل ہیں، اور ان کے مطابق یہ کچھ ہزار کی بات نہیں ہے، بلکہ تقریباً 37 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک لوگ ہیں جو بھوک سے مر گئے. امیجن دیٹ، بھوک سے مر گئے. لیکن جو اسٹالن کی ریاست ہے اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا. مطلب کیا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ لوگ مر رہے ہیں تو فوراً اناج کی جبری وصولی ہم روک دیں، کیونکہ جبری وصولی کی وجہ سے ہی قحط آیا تھا. یا کیا انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو بچاؤ، سرحدیں کھولو، وہاں پہ خوراک پہنچاؤ. یا کیا انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ پیداوار سے زیادہ مقدم ہوتا ہے. نہ، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے جنوری 1933 میں ایک حکم نامہ جاری کیا جس کا مقصد یوکرین کو اور کوبان کے جو بھوک سے جو مرنے والے کسان تھے ان کو بڑے پیمانے پہ جب وہ انخلا کر رہے تھے تو ان کو روکنا. یہ اس حکم نامے کا حصہ تھا کہ یہ لوگ بھوک سے بچنے کے لیے اگر اپنے علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ریاست نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو روک دیا، پابندی لگا دی. اور یہ کوئی عام انتظامی حکم نہیں تھا، اصل میں یہ پورے نظریے کا اظہار تھا. یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یوکرین نے ان کو اب ڈی کلاسیفائی کیا ہے. انہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسٹالن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ بھوک کو بھی ایک سیاسی خانہ بنا دیا گیا. بھوکا انسان اب بھوکا نہیں رہ رہا تھا، بلکہ ریاستی پالیسی کا موضوع بن گیا تھا. اناج کے کوٹے، سرحدی کنٹرول، کسانوں کی مزاحمت، طبقاتی جنگ، یہ سارا اس نظریے کا حصہ بن گیا تھا. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جو لوگ قحط سے مرتے ہیں وہ کوئی ایک سنگل ایونٹ نہیں ہوتا کہ آج اتنے لوگ مر گئے ہیں اور بات ختم ہو گئی ہے، بلکہ قحط سے لوگ آہستہ آہستہ، سانس بسانس، لمحہ بلمحہ مرتے ہیں. مہینوں لگتے ہیں ایک آبادی کو ختم ہوتے ہوتے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ انسانی جذبات، انسانی ہمدردی، یہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن وہ اس کو ایک ڈیٹا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ جو تقریر آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں پہ جو پالیسی نظر آتی ہے، جو میموز نظر آتے ہیں، وہاں سے حقیقت کھل جاتی ہے کہ ایک ملحد دماغ اصل میں کیسے کام کرتا ہے. یہ الفاظ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ لازار کاگانووچ کے ہیں، جس کی ذمہ داری تھی یوکرین کے اندر کلیکٹیوائزیشن کو اوورسی کرنے کی. وی مسٹ کاسٹ اسائڈ آور سینٹیمنٹلزم، وی آر بلڈنگ اے نیو ورلڈ. ٹو میک این آملیٹ یو ہیو ٹو بریک ایگز. آور کلاس enemy must be crushed. And if some individuals suffer in the process, it is a historical necessity. کلیکٹیوائزیشن یعنی کہ اناج کی جبری وصولی جس کی وجہ سے یہ قحط ہوا، اس کے ذمہ داروں میں سے یہ آدمی تھا جس کی ابھی آپ نے بات سنی ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آملیٹ بنانا ہے تو پھر انڈا تو توڑنا ہی پڑے گا. اگر لوگ مر رہے ہیں تو یہ ایک تاریخی نیسیسٹی ہے، ضروری ہے لوگوں کا مرنا، اس لیے کہ ہم آپ کو ایک نیا سسٹم بنا کے دے رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دماغ کا وہ حصہ کام نہیں کر رہا جہاں پہ انسانی ہمدردی ہے، جذبات ہیں. امیجن کریں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مرے. ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں، ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ وہ چلتے چلتے مر جاتے تھے. چلتے چلتے مر جاتے تھے مطلب کہ اتنا زیادہ وہاں پہ اناج کا قحط تھا، قلت تھی غلے کی، کہ وہ پارکوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں جا کے ہاتھ سے اس کو کھودتے تھے کہ پہلا کوئی ہم نے یہاں پہ کوئی فصل اگر ہم نے کاشت کی تھی، کوئی بیج بویا تھا، تو اس کا کوئی ایسا بیج جو اگا نہ ہو، شاید زمین کے اندر بھی محفوظ ہو، تو وہ بھی ہم نکال کے کھا لیں. یہاں تک حالت آ گئی تھی. اور جو ذمہ دار ملحد حکومت تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اگر یہ مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں نا، ہم ایک بہتر نظام بنا رہے ہیں، دیٹس فائن. کیونکہ وہ صرف ڈیٹا، پیداوار، کموڈٹی، وہ صرف انسان کو اس صورت میں دیکھ رہے تھے. یہی انداز ہمیں قازقستان میں بھی نظر آتا ہے. قازقستان، قازق قحط یا قازق فیمن جسے کہا جاتا ہے، یہ جبری اجتماعی زراعت اور خانہ بدوش آبادی کو زبردستی بسانے کی پالیسی کے نتیجے میں پیدا ہوا. ایک خانہ بدوش معاشرہ جس کی زندگی مویشیوں اور موسمی نقل و حرکت اور چراگاہوں اور اپنے روایتی نظام پر قائم تھی، اسے ملحد سوویت ریاست نے زبردستی ایک سوشلسٹ سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کی، اگینسٹ دیئر وشز بائی دا وے. سوال یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ کیا انسان کو اس کی اصل زندگی کے ساتھ سمجھا گیا؟ اور جواب ہے کہ قطعی طور پہ نہیں،
بالکل بھی نہیں، بلکہ اسے ایک ایسے منصوبے میں فٹ کر دیا گیا، ایک ایسے نظام کے اندر ڈال دیا گیا، نظریے کا کتابیں کر دیا گیا جو کبھی بھی اس کا نہیں تھا۔ اور جب حقیقت نے مزاحمت دکھائی، یعنی کہ جب مویشی مرنے لگے، خاندان وہ نظام سارا ٹوٹنا شروع ہو گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو ریاست نے یہ نہیں کہا کہ شاید ہمارا منصوبہ ہی غلط ہو، بلکہ ریاست نے کہا کہ یہ پسماندہ لوگ ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، یہ طبقاتی دشمن ہیں، کلاس اینمی، یا یہ کہ یہ جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، تبدیلی سمجھ نہیں رہے ہیں یہ۔ اور یہی وہ اخلاقی اندھا پن ہے جسے سمجھنے کے لیے نیورو سائنس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ریسرچ آگے میں نے آپ کے ساتھ پبلش کی ہے، ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ ان ملحدین کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اور بات صرف اس سوویت یونین تک ہی نہیں ہے، بلکہ باقی جگہوں پہ بھی آپ کو صورتحال ایسی ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماؤ کے چائنا میں، جو گریٹ لیپ فارورڈ، کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 4.5 کروڑ لوگ ان قحطوں میں مر گئے، اور انسانی تاریخ کا جو مین میڈ فیمن ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ قحط جو انسانی پالیسیوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا، جس میں کروڑوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ امیجن دیٹ۔ لیکن ماؤ کا اگر آپ 1958 کی جو سیکرٹ اسپیچ ہے، اگر آپ اس کے الفاظ کو سنیں تو آپ پہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا دماغ کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ ذرا سنیے وہ الفاظ۔ In such undertakings, with half of China dying and other half will live to eat their fill. If you don't kill people, you cannot build the projects. If you have to kill people, then kill them. But try not to kill too many. Now, obviously اس نے یہ بات انگریزی میں نہیں کہی تھی، یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے۔ یہ کوئی بڑی چیز ہم جو بنا رہے ہیں نا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اگر مریں گے، آدھا چائنا اگر مر جاتا ہے تو آدھا چائنا پھر ان کے حصے کا کھانا بھی تو کھا رہا ہے نا۔ تو بڑی چیز تو آپ کو بنانے کے لیے اگر آپ کو لوگ مارنے پڑ جاتے ہیں تو ماریں، بس یہ خیال کیجیے کہ بہت زیادہ نہ مار دیں۔ Can you imagine that؟ یاد کریں میرا وہ جملہ کہ روٹی کا آخری ٹکڑا ہے، آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کہ اب اس نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ اور اوپر سے جنہوں نے یہ نظام فٹ کیا ہوا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم مرو گے تو کوئی اور کھا لے گا، کیونکہ وہ اس کو انسان کو ایک یونٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، بس ڈیٹا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ انسان کی جو ایک شرف انسانیت ہے، جو ایک تقدس ہے انسانیت کا، وہ اس پہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ دماغ کا وہ حصہ شٹ آف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ کیا اسٹالن یا ماؤ یا دوسرے حکمران جتنے ہیں، یہ کیا بایولوجیکلی یہ پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں؟ ان کا دماغ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا دکھ کبھی محسوس ہی نہ کر سکیں؟ از دیٹ ریئلی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ اینڈ دی آنسر از نو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ایکچولی ہمیں نیورو سائنس ہی دیتی ہے۔ ایک بڑی پرٹیکولر چیز ہوتی ہے نیورو سائنس میں، جسے کہا جاتا ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ نیورو پلاسٹیسٹی بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، بلکہ انسانی دماغ اپنے تجربے اور سیکھنے اور بار بار کی عادت اور ماحول اور مسلسل سوچ اور مختلف جواب ڈھونڈنے، اس کے جو اپنے راستے ہیں، اپنے تعلقات ہیں، اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جو نیورولوجیکل پاتھ ویز ہیں وہ نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں انسان جو بار بار سوچتا ہے، جس نقطہ نگاہ سے دنیا کو بار بار دیکھتا ہے، جس نئی اخلاقی عادت کو وہ بار بار اختیار کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، یعنی وہی اس کے اندر ایک نیا ذہنی راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ انسان بار بار انسان کو خدا کی مخلوق اور روحانی وجود، اخلاقی ہستی، جان کا قابل رحم ہونا، اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نیچرلی طور پہ ایک اخلاقی سینسٹیوٹی، ایک حساسیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بار بار انسان کو صرف ایک طبقاتی خانہ یا پروڈکشن یونٹ، مزدور قوت یا بورژوا باقیات اور دہی پسماندگی اور انقلابی خام خیال صرف اس کے طور پہ دیکھیں گے تو انسان کا دماغ، اس کی چیخیں، یہ بھی آپ کو اعداد و شماری نظر ہو جائے گا۔ اذیت صرف ڈیٹا بن جائے گی، نتھنگ ایلس۔ بھوک سے مرتا ہوا بچہ پہلے بچہ نہیں رہتا، بلکہ پہلے وہ ایک عدد بن جاتا ہے، شماریاتی عدد بن جاتا ہے۔ ایک روتی ہوئی ماں نہیں رہتی، بلکہ وہ کسان گھرانے کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایز اے فگر، نتھنگ مور دین دیٹ۔ خالی گاؤں آپ کو المیہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے ہم اناج وصول نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے لیے ایک ڈیٹریمنٹ بن گیا ہے۔ لاشیں جو ہوتی ہیں وہ اخلاقی سوال نہیں رہتی، بلکہ وہ تاریخی ضرورت بن جاتی ہیں، جو آپ نے ان کی اسپیچز میں آپ نے دیکھا اور ان کے میموز میں آپ نے سنا۔ یہی وہ ایک ایکوائرڈ ہیبٹ ہوتی ہے، ان کی یہ جبر نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایک
چوائس ہے، یہ ایک تربیت یافتہ بے حسی آپ کہہ لیں، یا اخلاقی حساسیت کا بتدریج مر جانا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو خاموش رہنے کی تربیت دے دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا وہ دماغ کا حصہ جو انسانی جذبات رکھتا ہے، رحم ہے، ایمپتھی ہے، ایک تعلق ہے، اس سب کو شٹ آف کر کے ہر چیز کو ریاضی، یونٹ، پروڈکشن، کموڈٹی، صرف ان چیزوں میں تولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کے بارے میں بات کریں تو بجائے اس کے کہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت آپ کی بات کو سنا جائے، بلکہ آپ کے اس اختلافی نوٹ کو بھی جرم قرار دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ چائنا میں ہوا رائٹ ڈیویشن۔ اس کے خلاف پوری مہم سٹارٹ ہو گئی کہ آخرکار آپ ہوتے کون ہیں ریاست کی پالیسی کے خلاف بات کرنے والے۔ یہ رائٹ ڈیویشن میں جزوی طور پہ ایکسپلین کر دوں کہ سادہ الفاظ میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ یہ جو آپ کی گریٹ لیپ فارورڈ کی پالیسی ہے یہ نقصان کر رہی ہے، یہ پیداوار کے اعداد جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، کسان تکلیف میں ہیں، جو آپ کا کمیونزم ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، یا پالیسی ہمیں نرم کرنی چاہیے، تو اسے رائٹ ونگ کی انحراف پسندی کا نام دے دیا، رائٹ ڈیویشن، اور اس کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جرم ہے۔ یعنی کہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رحم کو ایک سیاسی کمزوری بنا دیا گیا، حقیقت بتانے کو ایک نظریاتی جرم بنا دیا گیا، انسانی تکلیف کی نشاندہی کرنا انقلاب کا دشمن قرار دے دیا گیا، انقلاب دشمن یہ رویہ ہے۔ تو دیکھیں، جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا تو پھر اخلاقی زوال مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں بھوک کی خبر اصلاح کا سبب نہیں بن رہی ہے، بلکہ خبر دینے والے کے خلاف کارروائی کا سبب بن رہی ہے۔ تو وہ نئی پالیسی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان نہیں مر رہا، بلکہ انسانیت مر رہی ہوتی ہے۔ But do they really care about it? They don't. لیکن سائنس، تاریخ، نفسیات، نیورو سائنس، یہ سارا کا سارا کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ اندازہ کریں کہ نیورو سائنس میں یہ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں جو ہمدردانہ فکر کے انداز اور یہ جو انداز فکر ہے اور جو ایک انسانی جو جذباتی وابستگی ہے، ہمدردی ہے، اس کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کی یعنی کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہمیں کیسے ملتی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماؤ اور اسٹالن جیسے ان کے نظاموں نے واقعی انسانوں کو بالکل یعنی کہ چٹانوں میں چٹخ کے رکھ دیا۔ ریاستی احکامات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ بھوک سے مرتے ہوئے کسانوں کو خوراک دینے کے بجائے ان کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے یا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ بات تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو اس کو غدار اور منحرف اور طبقاتی دشمن، کلاس اینمی، اس طرح کے اس وقت کہہ دیا گیا، اور نیورو سائنس ایکسپلین کر رہی ہے۔ سو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ انسانیت دشمن پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکوائرڈ لرنڈ ہیبٹ ہے مولدین کی، اس کے اندر جو مادہ پرستی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ انسان کو بھی ایک مادے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے۔ انقلابی ایبسٹریکٹ یوٹوپیا جو بھی ان کے ساتھ ہے، وہ اسی کو ہی ایک نیا نظام سمجھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کے سامنے کوئی اخلاقی جواز رکھیں، نہیں، وہ انسانی ہمدردی کو دبا کر لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے وہی حرف آخر ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ آج اگر کچھ لوگ مریں گے تو کل معاشرہ بچ جائے گا۔ بھئی اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ آج کچھ بچے بھوک سے مریں گے تو کل طبقاتی جنت آ جائے گی، آج کچھ گاؤں اگر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کل سوشلسٹ مستقبل ہمارا سنور جائے گا۔ وہ اس کو صرف اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ اکر ٹو دیم کہ ایک بچہ بھوک سے مر جائے اگر آپ کی پالیسی کی وجہ سے، تو وہ ایک المیہ ہے، اور یہی کرتے کرتے انہوں نے اپنا دماغ ایسے شٹ آف کر لیا کہ جیسے آگے میں نے عرض کیا ایک دو دفعہ کہ انہوں نے انسان کو اس کے شرف انسانی سے نیچے کر کے اس کو محض ایک ہندسہ بنا دیا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جتنی اس پہ اور آگے ہم جذباتی باتیں کریں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہوں گی، لیکن میں اس لیے روک رہا ہوں کہ پوائنٹ پروو ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دماغ کو اتنا بند کر دیا کہ اس میں انسانی جذبات کی جو ہمدردی ہے، انسانی کے ساتھ جذبات کی بنیاد پہ ہمدردی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ انسان ان کے نزدیک ایک ڈیجٹ ہے، انسان ان کے نزدیک صرف ایک ہندسہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملحدین سے زیادہ بڑا کوئی بھی قاتل نہیں ہے انسانیت کا۔